ہم آپ کو ٹیکس اس لیے دیں کہ 40 روپے میں بننے والے شناختی کارڈ کی ہم قیمت جو ہے وہ 1500 روپے آپ کو ادا کریں. ہم آپ کو ٹیکس اس لیے دیں کہ ہم پیدا ہوں تو برتھ سرٹیفکیٹ پر بھی آپ کو فیس دیں, ہم مر جائیں تو اپنے عزیز و اقربا کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے بھی فیس دیں. ہم آپ کو ٹیکس اس لیے دیں کہ ہم جب پاسپورٹ آفس جائیں وہ 50 روپے کے کاغذ کے بدلے ہم ہزاروں روپے فیس وہاں پر جمع کرائیں, اور آپ چوروں کے پاس وہ پاسپورٹ بنانے کے لیے 6 مہینے تک پیسے نہ ہوں. ہم آپ کو ٹیکس اس لیے دیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہو جائے, ہمیں اپنی جائیدادیں اور زیورات بیچ کر وکیلوں کو فیسیں دینی پڑ جائیں, منشیوں کو پیسے دینے پڑ جائیں. ہم آپ کو اس لیے ٹیکس دیں کہ اگر کسی کا بھائی, بہن, بیٹی قتل ہو جائے تو وہ اپنی FIR درج کروانے کے لیے آپ کے تفتیشی کو اپنے گھر سے زیورات اور پیسے لا کر دے, تب وہ ٹھیک تفتیش کرے گا. ہم آپ کو اس لیے ٹیکس دیں کہ آپ کے پٹواری کے پاس اگر ہمیں جانا پڑ جائے تو ہمیں وہاں پر پیسوں کے بغیر وہ ہمیں فرد دینے کے لیے تیار نہ ہو. ہم آپ کو اس لیے ٹیکس دیں کہ اگر آپ کی چنگی سے گزرنا پڑ جائے تو ڈاکو کو دیکھ کر ڈر نہیں لگتا, چنگی کو دیکھ کر ڈر لگ جاتا ہے کہ اب یہاں پر بھی پیسے دینے پڑیں گے. آپ کو چنگی پر وہاں سے نکلنے کے لیے اس کی مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے. اس لیے آپ کو ٹیکس دیں کہ ہم اگر یونیورسٹیوں میں داخلے لیں تو ہمارے بچوں کو, نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی سیمسٹر کی فیسیں دینے کی ان کے پاس پیسے نہ ہوں, اپنے زیورات ہیں, زمینیں ہیں, وہ بیچ کر یونیورسٹیوں کی فیسیں دیں. اور ٹیکس جو ہے وہ آپ کو دیں کہ آپ نے اپنی عیاشیوں میں ان چوروں نے لگانے ہیں, آپ نے اپنے کتوں کو پالنا ہے, آپ نے اپنے محل بڑے کرنے ہیں, اس لیے آپ ٹیکس دیں. اگر صحت کی ہمیں ضرورت پڑ جائے تو آپ کے ہسپتالوں میں تمام مشینیں خراب نظر آتی ہیں, کوئی ڈاکٹر آپ کے ہسپتالوں میں OPD کرتا نظر نہیں آتا. یعنی اگر آپ کو صحت جیسی بنیادی سہولت بھی چاہیے تو آپ کو پرائیویٹ ہسپتالوں میں رخ کرنا پڑے گا. اپنی پراپرٹیز, اپنے زیورات, اپنی جائیدادیں بیچ کر پرائیویٹ ڈاکٹروں کے پیٹ بھرنے پڑیں گے, مافیا کے پیٹ بھرنے پڑیں گے. اس لیے ہم آپ کو ٹیکس دیں کہ ہم اگر اب بازار میں ایک چھوٹی سی دکان بھی کھول لیں تو اس کی چوکیداری کے لیے رات کو ہمیں اپنے پیسوں سے چوکیدار رکھنا پڑے. ہم آپ کو اس لیے ٹیکس دیں کہ ہمیں اپنی سینیٹیشن سروسز کے لیے, اپنے کچرے کی صفائی کے لیے, اپنے جو بند گٹر کہیں پہ کسی کو کھلانا پڑ جائے تو اس کو پیسے دے کر پرائیویٹ سینیٹری ورکر بلانا پڑ جائے. اگر ہمیں پانی کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی ہم پیسوں کی ادائیگی پہ پانی لے کے آئیں. ہم آپ چوروں کو کس لیے ٹیکس دیں, آپ اس کی ایک وجہ تو بتائیں. اتنے بڑے ٹیکسوں کے پہاڑ آپ نے اس بجٹ میں IMF کے کہنے پر یہ گورکھ دھندا بنا کر آپ نے یہ سارا ڈرامہ کیا. حیرت کی بات ہے کہ جو وزیر اعظم کہتا تھا کہ میں کپڑے بیچ کر جو ہے وہ یہ کام کروں گا, اس وزیر اعظم نے اس عوام کے کپڑے اتار لیے, ٹیکسوں کی بچھاڑ کر دی اور اپنی مراحت میں 24% اضافہ کر دیا. ایک جگہ آپ بتائیں اس بجٹ میں آپ نے بیوروکریسی پہ, مقتدرہ پہ, مقننہ پہ, اسٹیبلشمنٹ پہ کہیں پہ کٹ لگایا ہو. آپ نے سارا ٹیکسوں کا بوجھ اس عوام پر ڈالا ہے. آپ نے 1400 ارب روپے اس بجٹ میں PSDP میں رکھ دیے تاکہ آپ کا کمیشن مافیا کمیشن کے ذریعے ان تمام پیسوں کو کھا جائے. آپ نے 75 ارب روپے MNAs کے لیے رکھ دیے کہ آپ کی غریب عوام کے پاس آٹے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, اس کے پاس گھی, چینی, دال کے علاج کے پیسے نہیں, تعلیم کے پیسے نہیں. اس عوام کی جیب سے پہ ڈاکہ ڈال کر آپ نے یہ کیا کہ اپنی مراحت میں 24% اضافہ کر دیا. شرم تم کو مگر نہیں آتی, داغ دل گر تم کو نظر نہیں آتا, بو بھی چارہ گر نہیں آتی, کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. اپنے انتخابی منشوروں کے دوران, اپنے جلسوں کے دوران آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم عوام کی بات کریں گے تو آپ کو یہاں پر ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوئی کہ آپ نے عوام کا گلا گھونٹ دیا اور اپنی مراحت میں 24% اضافہ کر دیا. اس سے بڑھ کر ظلم آپ کیا کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ.